نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے جی؟ پہلا نقطہ کیا ہے؟ دعوت دین اور سلامتی کی تدابیر کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ دوسری بات ہم کیا پڑھیں گے جی؟ دار ارقم یعنی مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ، اس حوالے سے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تیسری بات ہم کیا پڑھیں گے جی؟ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دین کا جو حکم تھا وہ ہم پڑھیں گے۔ چوتھی بات کیا پڑھیں گے جی؟ کوئی صفحہ سے دعوت دین۔ پانچویں بات کیا پڑھیں گے جی؟ علل اعلان بتوں کا انکار اور آزمائش۔ چھٹی بات جی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اور ساتویں بات حضرت سمیہ کا قبول اسلام۔ یہ 7 باتیں ہماری یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ دعوت دین اور سلامتی کی تدابیر۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین چل رہی ہے وہ چل رہی ہے خفیہ دعوت، ابھی تک خفیہ دعوت چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وحی آئی ہے اور اسلام کے ابتدائی ایام ہیں، تو اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت دین جو ہے وہ خفیہ طور پہ۔ اب یہاں پہ دعوت دین اور سلامتی کی تدابیر۔ سب سے پہلا نقطہ ہے صرف قابل اعتبار لوگوں کو دین کی دعوت جن سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو بہت زیادہ قابل اعتبار تھے، بہت زیادہ قابل اعتبار تھے، اس لیے کہ قابل اعتبار آدمی بات دوسروں سے نہیں کرتا، وہ اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ اسلام کی ابتدا تھی، اگر بات باہر چلی جاتی، اب یہ آگے ایک نقطہ ہم پڑھیں گے یہ دار ارقم والا، اگر بات باہر چلی جاتی تو ابتدا سے آزمائشیں آ جاتی۔ اس لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی، جو تجارت کے بھی شریک تھے، جو ہر موقع پہ ساتھ رہنے والے تھے، بچپن کے دوست بھی تھے، تو ان کو دعوت دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 خاص افراد جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 افراد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاص اعتماد والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی۔ اس طرح جو ابتداءً دعوت دین چلتی رہی وہ صرف اعتماد اور بھروسے پہ چلی، اس لیے کہ اعتماد اور بھروسہ اگر نہ ہوتا اور بات باہر چلی جاتی پھر ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو شروع میں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا نقطہ صرف قابل اعتبار لوگوں کو دین کی دعوت جس سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ دعوت قبول کرنے والوں سے پہلا تقاضا ادائیگی نماز اور حسب استطاعت فہم قرآن کا ہونا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے اور دعوت جو لوگ قبول کرتے یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اب ان سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی تھی، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، نہیں، نماز پڑھو، قرآن کریم کو آ کے سمجھو، بس 2 مطالبے۔ اس لیے کوئی شخص اگر دین اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہمیں بھی یہی مطالبہ کرنا چاہیے، کلمہ پڑھا، اب نماز کی پابندی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرو۔ اس لیے کہ جتنے علوم ہیں ان سب علوم کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا، فہم قرآن کا ہونا۔ آج قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کا ناظرہ پڑھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ہماری جتنے بھی مسائل آج پیش آتے ہیں ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یہ بات نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی روزانہ ہم بچے کو سکول بھیجتے ہیں تو اس کو مدرسے بھی بھیجتے ہیں، بچے مدرسے گئے ہو نہیں گئے، لیکن جب ہمارا بچہ ناظرہ قرآن مکمل کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بس جل مٹھائی دے کے آجل، جلیبیاں بن کے آجل، بس تیرا قرآن پاک مک کے اون کار بے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، ابھی یہ 8 کلاس میں پڑھتا ہے، ابھی اس پہ بوجھ بہت زیادہ ہے، ابھی یہ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، اب یہ بورڈ کے ایگزام دے گا، اب یہ مسائل ہوں گے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنا، ہم بس قرآن کریم کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایم اے بھی کر لینا، کوئی اس کو کہے کہ یار تم انگلش لینگویج کورس کر لو، باہر جاؤ گے، وہ کہے گا ہاں واقعی، حالانکہ 16 سال وہ انگلش ہی پڑھتا رہے، لیکن اس کے باوجود وہ جائے گا، والد بھی کہے گا، والدہ بھی کہے گی، دادی اماں زندہ بھی انہوں نے خود کچھ بھی نہ پڑھا وہ بھی کہیں گے ہاں پتر ٹھیک ہے، جو لازمی جل کیوں آگے جلسے نا تے باہر انگریزاں نال کی جو بول سے ان کو تے نہیں بول دے، پھر کیا کر سے مشکل ہو سی تیرے ہستے۔ لیکن قرآن کریم کے معاملے میں ہم بہت زیادہ سستی کا معاملہ کر جاتے ہیں۔ تیسری بات، اعلانیہ نہ نماز ادا کرتے، نہ تلاوت قرآن،
وادیوں اور گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی طاقت نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، اور یہ چند لوگ ابھی ابتدان میں صرف قابل اعتبار لوگ ہیں. تو قابل اعتبار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ابھی تک کیا کرنا؟ چھپ کے عبادت کرنا. ورنہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا نا، تو انہوں نے جا کے فوراً بیت اللہ میں اعلان کر دیا. حرم میں 3 دن تک مسافر رہے، اور یہ 9 نمبر پوائنٹ دیکھیں، اپنے اسلام کا اعلان بیت اللہ میں بآواز بلند کیا. جب کیا تو 10 نمبر پوائنٹ دیکھیں، قریش نے آپ کو خوب مارا، اتنا مارا کہ قریب تک کہ وہ آپ کی جان لے لیتے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اس وجہ سے ابتدان آزمائشیں آنے کا بہت زیادہ وہ تھا، اور ابھی آزمائشوں کا وقت تو نہیں تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی تو ان سے یہ کہا کہ ابھی تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہے، لیکن ابھی بظاہر نہیں، ابھی چھپ کے وادیوں میں گھاٹیوں میں ابھی چھپ کے بات کرو. گھروں میں بھی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ ایک گھر میں اگر ایک مسلمان ہے تو 6 غیر مسلم بھی تو تھے. اب اس کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کے متعدد حلقے، مخفی طور پر تیاری اور تربیت کے مراحل. اسلام قبول کرنے والوں کی اب یہاں پہ ذہن سازی کی جاتی تھی، لیکن کہاں، کس طریقے سے؟ مخفی طور پر تیاری ہوتی تھی، چھپ کے تیاری ہوتی تھی، اور ساتھ میں تربیت کے مراحل سے بھی یہ گزرتے تھے. یہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والوں پر محنت کی، ان کے مخفی طور پر تیاری ہوتی تھی اور تربیت کے مراحل سے وہ گزرتے تھے. اور پانچویں جو بات ہے، نئے مسلمان ہونے والے 2 افراد ایک شخص کی کفالت میں دیے جاتے جو طاقتور اور صاحب استطاعت ہوتا. یعنی 2 نئے مسلمان ہوئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی ذمہ داری لگا دی، ان کو دین بھی پڑھانا ہے، ان کی کفالت بھی کرنی ہے. اور کفالت کے لیے ایک تو طاقتور کو ڈھونڈتے تھے، دوسرا صاحب استطاعت کو دیکھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آدمی خود صاحب استطاعت نہ ہو اور اس کے ذمہ 2 لگا دیے جائیں. اب وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، لیکن مسائل ہوں گے نا اس کے لیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفالت میں اس شخص کے دیتے تھے جو طاقتور ہوتا اور صاحب استطاعت بھی ہوتا. اور اگلی بات، جس نے قرآن کریم کا نازل شدہ حصہ یاد کیا ہوتا وہ دوسروں کو یاد کرواتا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے. جس نے یاد کر لیا وہ دوسرے کو پڑھاتا، تیسرے کو پڑھاتا، دوسروں کو یاد کرواتا، اور یہ سلسلہ یوں چلتا جاتا تھا. دعوت دین اور سلامتی کی تدابیر، یہ علمی حلقے ہونے کے ساتھ ساتھ اخوت اور محبت کے گہوارے بھی تھے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے بنائے، یہ صرف علمی حلقے نہیں تھے، یہاں سے پڑھا اور وہاں سے چلے گئے. بات کوئی کسی کی ہمدردی نہیں ہے، کسی کا کوئی وہ نہیں، کوئی اخوت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس کلاس ختم، چلے گئے. علمی حلقے تو ہیں، علم کی کمی نہیں ہے. آج کل کے دور میں کمی کس چیز کی؟ اخوت اور محبت کی کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. تو جہاں پہ جیسے ہم اب آپس میں بیٹھے نا، ہم سارے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، تو ہمارا ایک اخوت کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے آپس میں. ٹھیک ہے، باقی تو کوئی بھی ہمارا، نہ میری آپ سے کوئی غرض ہے، نہ آپ کی مجھ سے کوئی غرض ہے. ہم سارے دین کی یہ بات کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے زیادہ اس وقت جو علمی حلقوں میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخوت اور محبت ہے، کہ یہ علمی حلقے ہمارے اخوت اور محبت کے گہوارے بن جائیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم اور منظم منصوبہ بندی اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا. داعی کے لیے، دعوت دینے والے کے لیے، دین کا کام کرنے والے کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، یہ بھی بہت زیادہ لازم اور ضروری. اللہ اکبر. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے، ان میں ایک وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو. اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہگار ہے کہ جس کی بخشش اور مغفرت لیلۃ القدر جیسی شب معراج کی رات میں بھی، لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان کے آخری عشرے میں بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا کامل یقین کہ ایک دن اعلانیہ دعوت کا حکم ملنے والا ہے، اور دعوت کا وہ مرحلہ شدید صبر آزما ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خفیہ دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا مکمل یقین تھا اس بات پر ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اور پھر ہم کھل کے دعوت دیں گے، اور جب کھل کے دعوت دیں گے پھر ہمیں بہت زیادہ صبر بھی کرنا پڑے گا. صبر آزما مرحلہ ہوگا وہ. اس مقصد کے لیے ایک منظم اور قابل اعتماد جماعت کی تیاری نہایت ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے صحابہ کو تیار کرتے تھے. آئے گی آزمائش، پھر آزمائش کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ طاقت سے
لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور جو مومن ہے وہ بہت زیادہ پسند. تو اسی لیے یہ جو ہمارے دوست جم جاتے ہیں نا، جم، ان کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ طاقت حاصل کر کے کل کو اسلام اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اس نیت سے وہ جم جائیں گے، وہاں پہ بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد دار ارقم، مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تقریباً 8ویں 9ویں یا 10ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. جی، سابقون الاولون میں یہ شامل ہیں. اور کوہ صفا، جو صفا کی پہاڑی ہے، اس کے قریب ان کا گھر تھا اور وہاں پہ مسلمان جمع ہوتے تھے. ابتداً تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے تھے. تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جب بڑھ گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر چھوٹا پڑ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے انتخاب سے حضرت ارقم کا گھر منتخب ہوا. اب حضرت ارقم ہی کا گھر کیوں منتخب ہوا؟ کوئی ساتھی بتا دے، آگے جواب آ جائے گا. اگر کسی ساتھی کے علم میں تو بتا دے. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی تقریباً 16 سال. اور ان کے بارے میں دوسری بات یہاں پہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا جو قبیلہ تھا، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے جنگیں رہتی تھی عموماً. اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہونا تھا کہ وہاں پہ جا کے دشمن کے گھر میں کون ہلکا لگاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا، 16 سال ان کی عمر تھی، تو انہوں نے کہا 16 سال کی عمر میں ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ بھئی ایسا بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں قبول کیا ہے، لیکن وہ تو تھے ہی حضور کی کفالت میں. یہ تو باہر کے تھے اور تھے بھی اس قبیلے سے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی. تو اب کسی کا ذہن ہی ادھر نہیں جاتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا جو لگانا تھا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے تک صحابہ یہیں جمع ہوتے تھے. کس کے گھر میں جی؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم اور منظم منصوبہ بندی، اعلانیہ دعوت کے حکم ملنے کا یقین. یہ ابھی گزشتہ سلائیڈ میں یہ بات گزری ہے. اعلانیہ دعوت کا مرحلہ صبر آزما ہوگا. اس مقصد کے لیے ایک منظم اور قابل اعتماد جماعت کی تیاری، یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے. مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور درپیش اندیشے پیش کرتے تھے. یہ جو اب مجلس ہوتی تھی، یعنی یہ مجلس تو ہوتی تھی لیکن یہ مجلس ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں جلسے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، ان سے پوچھتے تھے کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. وہ مسائل بتاتے، پھر ان مسائل کا حل ڈھونڈا جاتا، اور یہ ساری بات وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتی تھی. درپیش مسائل کے لیے حل ڈھونڈا جاتا تھا. تو یہ جو مشورہ ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، ہر غزوے سے پہلے حضور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ابتدائے اسلام کے دن ہے، دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، درپیش مسائل کو حل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ انسانیت میں دار ارقم کو تعلیم و تربیت کی عظیم درسگاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اسلام کی جو پہلی درسگاہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ تو اپنا گھر تھا نا، اس کی خصوصیات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی. اس کے بعد جو عظیم دینی درسگاہ ہے وہ کیا ہے جی؟ دار ارقم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے صحابہ کے قلوب کی تربیت فرما کر اس قابل بنایا کہ اقوام عالم کی قیادت اور انسانوں کی رہنمائی کا اہم ترین فریضہ انہیں سونپا جا سکے. حضور نے جو محنت کی وہ دلوں پہ محنت کی ہے، دلوں پہ محنت کی ہے، قلوب پہ محنت کی ہے. اس لیے کہ جب دل پلٹتا نا تو پھر انسان پوری طرح اس کے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور اگر زبانی کی بات ہو پھر زبانی کلامی باتیں بہت ساری ہو جاتی ہیں. کیا خیال ہے جی زبیر صاحب؟ جی ہاں، اصل من قلب سے، دل کا پھر جانا، دل کا پھر جانا. اس حوالے سے اب ایک بات ویسے ذہن میں آ گئی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائیت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ بس بظاہر کوئی کہتا ہے نا میں نے مسلمان ہونا ہے، ہم لے جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، وہ کلمہ پڑھاؤ جی ان کو مسلمان کر دو. حقیقتاً یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس سے بعد میں بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس شخص سے بیان حلفی لکھوائی جائے.
بیان الفی لکھوائی جائے، اس پہ اس سے اقرار کروایا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا واحد مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بیٹے کو نہیں مانتا، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ اللہ کے لیے بیٹا بنانے کا جو واضح وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب واپس دنیا پہ بھیجیں گے۔ یہ ساری باتیں اس سے لکھوا کے اس کے بعد تصدیق کروانی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پتہ ہے کیوں پیش آتے ہیں؟ ہم کوئی جوش میں آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں آؤ جی بیٹھو، ٹھیک ہے، وہ بیٹھتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مسلمان ہونے والا مرد ہے تو اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے، گھر والے اس کو گھر میں نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پہ محنت فرمائی، اصل بات یہاں سے چل رہی تھی۔ اور نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں جس مضمون کی تعلیم دی وہ صرف قرآن حکیم تھا، لیکن قرآن حکیم کو پڑھنا، پھر قرآن حکیم کو پڑھانا، پھر سمجھنا، اور پھر دوسروں کو سمجھانا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام حقوق جو تھے یہ وہاں پہ پورے ہوتے تھے۔ اب دار ارقم کے بارے میں مسلمانوں کے جو جمع ہونے کی جگہ تھی، اس حوالے سے ایک اہم بات لکھی ہے۔ دار ارقم محض مسلمانوں کے اجتماعات منعقد کرنے کے لیے نہیں تھا کہ جہاں محض واعظ و نصیحت کی باتیں سن سکیں، یہ بات اب دیکھ لیں، پھر اس سے میں ایک اہم نقطہ بھی بتاتا ہوں، بلکہ وہ قیادت کا مرکز اور تعلیم و تربیت کی عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں دعوت اور قیادت کے لیے لوگ تیار کیے جاتے تھے۔ ایک ایک فرد کی ہر لحاظ سے مکمل اور شایان شان تربیت کی جاتی تھی، اور بعض افراد کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ وہ دعوت دین اور اقوام عالم کی قیادت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے اہل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ ہمارے یہاں آج کل مسجد ہے نا، لوگ کہتے ہیں بس مسیتیاں جو لوگ نماز پڑھو تو مڑ کے کریں، بس مسیتی بھی اور کوئی گلا نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مرکز بنایا، اس مرکز کو دیکھیں، قیادت کا مرکز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے قافلے تیار کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے، تعلیم و تربیت کی عظیم درسگاہ ہے، اور پھر یہاں پہ دعوت اور قیادت کے لیے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، دعوت بھی ہو رہی ہے، قیادت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارا ایک سیاسی نظام ہے نا، سیاست کے ذریعے سے بھی قیادت بن سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ سارے کام جتنے بھی ہیں یہ سارے اس مرکز میں ہوتے تھے۔ ہماری مسجد مرکز ہونا چاہیے۔ آج سے اگر ہم چلے جائیں تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، تو آج سے 15-20 سال پہلے مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے۔ جس وقت انسان کا دل کرتا وہ مسجد جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، آ جاتا تھا۔ لیکن آج فجر کے بعد 1 گھنٹے بعد اشراق کا وقت ہو جائے نا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، اشراق کے 10 منٹ گزر جائے نا، مسجد خالی تالا لگ جائے گا۔ اگر آپ مسجد جانا بھی چاہیں، اندر کوئی ہوگا بھی نہیں، بھائی ٹائم ختم ہو گیا، چلو جی کار پڑھو، مسیتیاں کدھر آ گئے ہو، ٹھیک ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا۔ اب یہ بھی ہماری ایک غفلت کی نشانی مسلمانوں کی۔ اب غلطی تو ہماری بھی نہیں ہے، کیوں مسجد کو کھلا چھوڑیں، واپس آئیں گے زور کے وقت ٹوٹیاں ہی نہیں ہوں گی، اثر کے وقت چھوڑ کے آئے تو پنکھے ہی چلے جائیں گے۔ ہوا ہے، یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے، کسی ساتھی نے بتایا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے علاقے کی مسجد میں یہ ہوا ہے کہ ایک بندہ مسجد سے پنکھے وغیرہ لے کے گئے، اور ساتھ مسجد کے دروازے میں پرچی چھوڑ کے گئے کہ میرا پیچھا کوئی نہ کرے، میں نے آپ کے گھر سے چوری نہیں کی، اللہ کے گھر سے چوری کی ہے۔ میرا پیچھا کوئی نہ کرے، میں نے آپ کے گھر سے چوری نہیں، اللہ کے گھر سے چوری کی ہے۔ تو یعنی اتنے دڑلے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا مجرم ہوں، تمہارا نہیں ہوں، میرے پیچھے نہ آنا۔ تو اگر مسجدوں کو چھوڑ دیا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا معقول انتظام اللہ کرے ہو جائے کہ ہماری مسجدیں بند نہ ہوں۔ دار ارقم کو مرکز قرار دینے کی وجوہات، سب سے پہلی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کا علم دشمنان اسلام کو نہیں ہو سکا تھا، اور دوسرا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو حضور کے قبیلے بنو ہاشم سے ہمیشہ برسر پیکار رہے تھے۔ اب اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا ان کا گھر کہاں بنے گا۔ اور تیسرا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 16 سال تھی۔ قریش کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ ایک نوجوان کا گھر بھی اسلام کا مرکز بن سکتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے رہے تھے نا کسی بزرگ آدمی کا گھر ہوگا، وہاں پہ سارے جمع ہوں گے، یہ 16 سال نوجوان ہے، اس کا گھر کیا بنے گا۔ یہاں پہنچ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حفاظتی تدابیر کے لحاظ سے دار ارقم کو مرکز بنانا حکمت عملی کے اعتبار سے نہایت حکیمانہ فیصلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کو اس مرکز کا علم نہیں ہو سکا۔